أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب کو سب سے پہلے تسلیت عرض کرتے ہیں شہادت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی مناسبت سے. آج ہمارا 11th چیپٹر ہوگا. Before starting this chapter, there is a hadith from Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, our sixth Imam. Our Ja'far ibn Muhammad is our sixth Imam. Imam Sadiq alayhi salam says, "Man qara'a al-Qur'ana," that whoever recites the Holy Quran, wa huwa shabun mu'minun, and the one who is reciting the Holy Quran is a youth, is a young person, is a youngster, and he's a mu'min. A believing youth is reciting the Holy Quran. What is going to happen? Imam says, اختلط القرآن بدمه ولحمه. That this Quran, what he has started reciting from his youth, and he is a believer, this Quran is going to be mixed with his flesh and blood. What does it mean? It means کہ یہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا. It will be part of his body. اس کی روح کا حصہ بن جائے گا. ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہمارے youth, the main complaint from the parents is that کہ آج ہمارا جوان دین سے دور ہو جاتا ہے. کیا اس کا ریزن ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, اگر وہ جوانی میں آپ اس کو قرآن سکھائیں گے, قرآن سے محبت اس کو دلوائیں گے, تو یہ قرآن اس کے گوشت کا, اس کے خون کا حصہ بن جائے گا, اور وہ قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے گا. اور جو قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے گا تو وہ صراط المستقیم پر آئے گا. And Imam continues and says, وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيبًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. And this Quran will become a barrier between the hellfire and him on the day of judgment. یعنی اس کو پروٹیکٹ کرے گا قرآن اس جوان کو روز قیامت میں, کہ اس کو دوزخ کی آگ میں جانے سے روکے گا. So this was the hadith. ہم کوشش کریں ہم نے ہمارے جوانوں کو قرآن کی جانب جتنا لے کر آ سکتے ہیں ہم ان کو لے کر آئیں. چیپٹر نمبر 11 کے ووکیبلری کی جانب آتے ہیں. The first word is احسن. احسن اس کا جو ٹرانسلیشن بنے گا, یہ دیکھیں, یہ اس کا احسن, اس کا روٹ ورڈ حسن ہے. حسن is the meaning is good. good. احسن یہ comparative degree ہو گئی, جیسے اصغر, اصغر احسن, اصغر یعنی smaller. احسن is better. And sometimes this comparative degree, یہ جو comparative degree ہوتی ہے, اس کو ہم as a superlative degree کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں عربک میں. یعنی احسن کے معنی better بھی ہو سکتے ہیں, best بھی ہو سکتے ہیں. وہ according to the دیکھنا ہوگا کہ دراصل جو اسٹیٹمنٹ میں آ رہا ہے وہ کیسے یوز ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس گڈ, بیٹر, بیسٹ, تو ہمارے پاس 3 ڈگریز ہوتی ہیں, لیکن عربک کے اندر آپ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز دونوں ایک ہی استعمال ہوتی ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو چیک کہ وہ دراصل کمپیریٹیو ڈگری ہے یا سپرلیٹیو ڈگری ہے. The second word is برہان. برہان is an evidence, is a proof. But ہر proof کو برہان نہیں کہتے ہیں, بلکہ ایک ایسا proof, ایک ایسی دلیل. اب یہاں پر دیکھیں فرق یہی ہے, ایک ہے دلیل, دیکھیں ایک ہوتا ہے برہان, ایک ہوتا ہے دلیل. Let me write دلیل, جس کو آپ proof کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. جس کو آپ دلیل کو ایک اور چیز کہتے ہیں, بینہ بھی کہتے ہیں, بینہ بھی کہتے ہیں, دلیل بھی کہتے ہیں.
بینہ اور دلیل اور برہان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بینہ اور دلیل کسی بھی پروف کو آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی ایویڈنس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن برہان ہر پروف ہر ایویڈنس کو نہیں کہیں گے، بلکہ ایک ایسا پروف یا ایسا ایویڈنس جو سرٹن ہو، 100% آپ کو اس سے یقین حاصل ہو جائے. یو گیٹ دا سرٹنٹی. لیٹ می گیو این ایگزامپل ٹو یو. اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے مثلا کورٹ کے اندر ایک اگر مجرم کو کرمنل کو لایا جاتا ہے اور کچھ اس کے پروفس دکھائے جاتے ہیں کہ ہی از اے کرمنل. فار ایگزامپل 2 بینے لے کر آئے جاتے ہیں، 2 وٹنسز لائے جاتے ہیں. تو اگر وٹنسز اس کے سامنے آئیں گے، کس کے؟ جج کے سامنے اگر وٹنس آ جائیں تو وٹنس اس کو 100% یقین نہیں ہوگا کہ مثلا چوری اسی نے کی ہے. مثلا وہ کہہ سکتے ہیں 80% 90% اس کو پروبیبلٹی آ جاتی ہے، اس کے پاس پاسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہاں شاید اسے چوری کی ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ دیر از اے چانس، ویٹ فار ون، بیکاز دیر از اے چانس کہ شاید یہ جو گواہ ہیں، وٹنسز ہیں، یہ شاید جھوٹ بول رہے ہوں. لیکن کبھی کبھار ایک ایسا پروف لایا جاتا ہے جج کے سامنے جس کو دیکھ کر تو پھر وہ مان جاتا ہے، 100% اس کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں بھیا چوری تو اسی نے کی ہے. مثلا برہان سرٹن ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے، پروف کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود انسان جو ہے جس نے چوری کی ہے وہ کہتے کہ میں نے چوری کی ہے، یا مثلا وہاں پر کیمرہ لگا تھا، کیمرہ ریکارڈ کر کے ریکارڈنگ دکھا دے وہاں پر، تو وہاں پر خود جو چوری کرنے والا ہے وہ بھی خاموش ہو جائے گا کہ بھیا یہ تو اب تو میری ویڈیو نظر آ رہی ہے یہاں پر، اب میں اس سے کیسے بھاگوں. تو فرق کیا ہے؟ فرق برہان کے اندر اور دلیل اور بینہ میں کیا فرق ہے؟ بینہ اور دلیل آپ کے پاس سرٹنٹی نہیں لے کر آتی ہے ایویڈنس، یہ پروبیبلٹی لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی پاسبلٹی ہے کہ یعنی مور دین 50% اینڈ لیس دین 100%. بٹ برہان از 100% ایویڈنس ہوتا ہے، یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اٹس سرٹن ایویڈنس. اوکے لیٹس گو ہیڈ. اچھا اگلا کیا ہے؟ اگلا لفظ ہے حدیث. حدیث کا لفظ کیا چیز ہے؟ سوری اس کو مٹا دوں. حدیث کہتے ہیں کسی بھی، عربک میں حدیث دراصل آپ نے بہت سنا ہوگا لفظ حدث. حدث کا نام سنا ہوگا، مثلا فقہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں حدث اصغر، حدث اکبر. صحیح؟ تو حدث اصغر کیا ہے؟ جو آپ کے وضو کو باطل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے انسان کو دوبارہ. حدث اکبر اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے. حدث کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو پہلے نہیں تھی اور آ جائے. جیسے مثلا حادث اور قدیم، ہمارے پاس بلیفز کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے. حادث کا معنی کیا ہے؟ حادث یعنی پہلے ایگزسٹنس نہیں تھی، بعد میں ایگزسٹنس ہوئی ہے. قدیم یعنی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے وہ چیز. اچھا اب سنیے گا، کبھی کبھار یہ حادث کا مطلب کیا ہوا کہ جو پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی. مثلا ہم انسان مثلا آغا کامران حادث ہیں، کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے تک نہیں تھے، بعد میں اس دنیا میں آئے، میں حادث ہوں. اسی طریقے سے انسان جو کلام کرتا ہے، واٹ ایور ہی اسپیکس، دس اسپیچ از کالڈ حدیث. وائی؟ بیکاز بفور سیئنگ دس اٹ ڈیڈنٹ ایگزسٹ. تو حدیث کو انگلش میں حدیث کو جو ہے کہ نام ہے عربک کے اندر جو کہ نام ہے جو ڈسکورس ہے، جو کلام انسان کرتا ہے، اس کو عربک کے اندر حدیث کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ عربک کے اندر اسی حدیث کو ایک خاص الفاظ میں استعمال کیا گیا. حدیث کے معنی کیا ہے؟ حدیث کے معنی کلام کے ہیں، ڈسکورس کے ہیں. ڈسکورس کے معنی کیا ہے؟ ڈسکورس یعنی ریٹن بھی ہو سکتا ہے، وربل بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز، کیونکہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا ابھی لکھا ہے، جو بول رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا اب آیا ہے. تو وہی حادث کی طرح ہے. لیکن کبھی کبھار ہم جب
حدیث کی کتابوں میں جاتے ہیں تو اس سے مراد خاص قسم کا کلام ہو جاتا ہے, خاص قسم کا ڈسکورس ہو جاتا ہے جو آئمہ سے, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈسکورس سے متعلق ہوتا ہے. So the meaning of hadith, the literal meaning of hadith is the thing which didn't exist before, then it came into existence. Now our discourse is called hadith. Why? Because this discourse didn't exist before. میں نے جب کہا تو یہ ایگزسٹنس میں آئی, پہلے نہیں تھی ایگزسٹنس میں. So that's why it is called hadith. Next word is zikr. Zikr, the meaning of zikr is reminder. Reminder. یعنی یہ ایسی چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے آپ جانتے تھے لیکن بھول چکے تھے, مثلا آپ کے ذہن میں نہیں تھا, تو اس کے ریمائنڈر کے لیے کوئی چیز جو آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ذکر. The next word is شفا. شفا, شفا ہیلنگ, یا ایک اور اس کے سامنے ورڈ لکھ سکتے ہیں آپ, کیور بھی لکھ سکتے ہیں. شفا کے معنی کیا ہے؟ ہیلنگ اور کیور. مثلا خداوند متعال شہد کے لیے کہتا ہے, جس کو آپ اسالی کہتے ہیں, فیہی شفاء للناس, کہ اس شہد کے اندر, ہنی کے اندر شفا ہے, کیور ہے, ہیلنگ ہے لوگوں کے لیے, مینکائنڈ کے لیے. The next word is mizan. Mizan, the root word is wazana, جس کو آپ وزن کہتے ہیں. وزن, وزن یعنی میجر کرنا کسی چیز کو. اصل میں یہ تھا مفزان, واو تھا, دین اکارڈنگ ٹو گرامیٹیکل رولس عربک کے تو یہ میزان ہو گیا. مفزان تھا, یہ ہو گیا میزان. وزنہ سے ہے, میجر کرنا. اس کو آپ عربک کے اندر اسکیل کہتے ہیں, اسکیل کہتے ہیں. The next word is, آپ سواحیلی کے اندر میزانی کہتے ہیں, if I am correct, میزانی اسکیل کو کہتے ہیں. اچھا, the next word is اقوم. اقوم more upright. upright یعنی straight جو ہوتا ہے بالکل, اس کو کہا جاتا ہے اقوم. بالکل دیکھیں اگر پہلا ورڈ دیکھیں احسن, تو دونوں کو دیکھیں ایک جیسے لگ رہے ہیں. اصغر, اکبر, احسن, اقوم. تو احسن کمپیریٹیو ڈگری تھی, اقوم بھی کمپیریٹیو ڈگری. اس کا وزن دیکھیں دونوں کا ایک ہی ہے, افعل کے وزن پر آ رہی ہے. تو اقوم more upright, or you can say most upright as well. Why? Because میں نے آپ کو کہا تھا افعل کے وزن کے اوپر دونوں آ سکتے ہیں, کمپیریٹیو ڈگری بھی آ سکتی ہے, سپرلیٹیو ڈگری بھی آ سکتی ہے. تو اقوام more upright. The next word is allati. allati, اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے اس کا لفظ کر چکے ہیں, پہلے ہم الذی. الذی آپ کو کہا تھا he who, he who. صحیح. یہاں پر جو ہے allati کی میننگ she who بھی کر سکتے ہیں یا one who بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر allati, if you are using this for non عاقل, جس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے, تو the translation will be that which. So دراصل allati استعمال ہوتا ہے, یہ اس میں موصول ہے, یہ دو چیزوں کو جوائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس میں موصول ہے. تو یہ فیمیل کے لیے, الذی جو ہے میل کے لیے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جاءت التی قام ابوها, وہ لیڈی آئی, جاءت وہ لیڈی آئی, التی ون ہو قام ابوها, جس کا فادر جو تھا اسٹینڈ کیا, جس نے مثلا. تو جاءت التی, اس طریقے سے ہم بیان. تبیان, تبیان کیا ہے؟ کلیریفائر, ایکسپوننٹ. اس سے پہلے ہم ورڈ ایک کر چکے ہیں بالکل اسی کا, جیسے بیان بھی ہم کر چکے ہیں اور بینات بھی کر چکے ہیں. تو دیکھیں روٹ ورڈ اس کا سیم ہے, بیانہ سے ہے, بیانہ, بیانہ. تو اس کا روٹ ورڈ یہ تھا. آپ کو یاد ہے بیان کے مطلب کیا تھا؟ بیان کا مطلب تھا کلیئر اسٹیٹمنٹ. بیان اگر یہ دراصل کسی ڈسکورس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو, کسی کلام کے لیے, تو اس کا معنی ہوتا ہے
کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے جو بیان کہتے ہیں. بینات کیا کہا تھا؟ بینات کلیئر ایویڈنسز کو کہتے ہیں. تبیان کلیریفائر یا ایکسپوننٹ، یعنی کلیریفائی کرتا ہے، ہر چیز کو بیان کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو. یہ قرآن کی کیریکٹرسٹک ہے تبیان کل شیء، کہ یہ قرآن جو ہے ہر ایک چیز کو کلیریفائی کرنے والا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، if anyone can reply to my question تو پلیز ریز کرے ہینڈ، تو پھر میں ان سے سوال کروں گا. خدا قرآن میں کہتے ہیں تبیان کل شیء، کہ قرآن کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ ہر ایک چیز کلیریفائی کرتا ہے، ہر ایک چیز کو بیان کرتا ہے، ہر ایک چیز اس کے اندر موجود ہے. مثلا آپ جب نماز غفیلہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ پڑھتے ہیں ولا رطب ولا رابس ولا رطب ولا رابس ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. رطب اور یابس، ہر گیلا اور ہر خشکی کا علم خدا نے قرآن میں رکھا ہے. Now my question is this, do we have the ilm of physics, chemistry, mathematics? All these ilm is there in the Holy Quran, because the Quran is claiming وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ. It clarifies all these things, all the things which is there in the Holy Quran. So آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں پلیز. کوئی نہیں بتانا چاہتا ہے؟ اوکے، سوچا تھوڑی دیر کے لیے، جب ہم آیت پہ پہنچیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا اس وقت. ٹھیک ہے، اوکے آگے چلتے ہیں. حافظون، حافظ کہتے ہیں حفظ کرنے والے کو. حفظ یعنی the one who guards. حافظون is a plural, guardians. حافظون انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. that we have sent this ذکر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے گارڈینس ہیں. نحنو، نحنو is a pronoun. نحنو is a pronoun. The meaning of نحنو will be we. Okay, unmute. Yes, sister Zainab Panjwani. I think because the Quran is also talking about the vegetation, everything about science also. So it can be, it is in fact a clear evidence for that too. But the thing is this, okay, do we find out all these things from the Holy Quran? Yes, it's there in the Quran, in the ayats. When we come across the ayats, it talks about the vegetation, the earth and everything. سوال یہ E is equals to MC square. Is it there in the Holy Quran? Oh, no. But the Quran is saying that تبيان كل شيء. It explains everything. Okay, let me explain. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے تبیان کل شیء. یہاں پر علماء کے درمیان میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے کہ تبیان کل شیء سے مطلب کیا ہے. واٹ از دا میننگ آف اٹ؟ ایک مطلب یہ ہے تبیان کل شیء، کچھ علماء کہتے ہیں دیکھیں دس بک از دا بک آف گائیڈنس. یہ بک کوئی فزکس کی بک نہیں ہے، کیمسٹری کی بک نہیں ہے، میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز آ کے ایکسپلین کرے گی. تبیان کل شیء سے مراد یہ ہے ہدایت، گائیڈنس کے لیے ہر ایک چیز اس میں موجود ہے، آپ کو گائیڈ کرے گی. کچھ علماء کا ڈفرینس آف اوپینین یہاں پر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، تبیان کل شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو گائیڈ کرے گی، بلکہ ہر علم اس کے اندر موجود ہے. تو وہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ اچھا اگر ان سے پوچھا جائے کہ E is equals to MC square ہے تو کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. So then why are you claiming that every ilm is there in this Holy Quran? Then they reply in this way. For example, if I give you the seed of ایمبے، جو آم کا جو ایمبے کا سیڈ ہوتا ہے، میں آپ کو ہاتھ میں رکھوں میں اور میں کہوں کہ جناب علی اس کے اندر پورا ٹری موجود ہے ایمبے کا، کتنا بڑا ٹری ہوتا ہے مینگو کا، میں کہوں اس مینگو کے سیڈ کے اندر پورا کا پورا ٹری موجود ہے،
تو آپ کہیں گے صحیح کہا کیونکہ اس کے اندر سے ہی پورا ٹری نکلے گا. اچھا میں اس مینگو کے سیڈ کو آپ کے پام کے اوپر ہاتھ کے اوپر رکھ دوں میں اور 1000 ایئرس تک اس کے اوپر میں کیا کرتا رہوں, میں پانی ڈالتا رہوں, واٹر اسپرنکل کرتا رہوں میں, کیا اس میں سے ٹری نکلے گا؟ اس میں سے کبھی بھی ٹری نہیں نکلے گا. بولے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ آپ اس مینگو کے سیڈ کو آپ جائیے جو فرٹائل سوائل ہے اس کے اندر ڈالیے اور پراپر طریقے سے واٹر ڈالیے اور سن لائٹ آئے تو خود بخود اس کے اندر سے آپ دیکھیں گے ٹری نکلے گا اور باہر آئے گا. دا ٹری واز دیئر. اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی سیڈ کی کہ اس کو سوائل صحیح ملے, اس کو زمین صحیح ملے. جیسے ہی اس کو زمین صحیح ملی, ارتھ ملی, وہ اپنے اندر سے ٹری اس سے نکال کے دکھایا. ان دا سیم وے دس ہولی قرآن یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی زپ فائل ہوتی ہے, اس کو انزپ کرنے کے لیے کوئی چاہیے کہ جس کو انزپ کرے, وہ اور کوئی نہیں, وہ اہل بیت علیہم السلام ہے. کہ آپ جیسے ہی اس قرآن کو اہل بیت کے پاس لے کر آئیں گے وہ آپ کو انزپ کر کے ساری چیز بتائیں گے کہ دیکھو یہ تمام علم اس کے اندر موجود ہے. اسی وجہ سے رسول خدا نے کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں کہ قرآن کو انزپ کرنے کے لیے اہل بیت چاہیے, ان کے بغیر یہ علم ہمیں پاس نہیں آ سکے گا. آگے چلتے اگلا ورڈ ہے ہیا. ہیا از اے پروناؤن جو شی اور اٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دا نیکسٹ ورڈ از لما. لما the meaning will be when. لما is when. ایک اور ورڈ آپ کو یاد ہوگا کہ when کے لیے ہم نے ایک ورڈ کیا تھا پہلے. کس کو معلوم ہے, کون بتا سکتا ہے کہ ایک ورڈ ہم نے کیا تھا when کے لیے؟ That word was is. اگر آپ کو یاد ہو, سوری, وہ ورڈ تھا is. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. اس کے معنی بھی وین کے تھے, لما کے معنی بھی وین کے ہیں. اوکے لیٹس گو اہیڈ. اختلفو. اختلفو اختلاف سے ہے. اختلفو فرسٹ چیپٹر جو آپ کو یاد ہوگا اختلاف, صحیح ہے. تو اختلاف, اختلفو دے ڈیفرڈ, انہوں نے اپنے آپس میں اختلاف کیا. کفرو دے ڈسبلیوڈ. آپ کو دے کہاں سے پتہ چلا؟ یہ واو سے. آپ کو کہا تھا میں نے یہ واو پلورل کی سائن ہے. اختلفو دے ڈیفرڈ, کفرو دے ڈسبلیوڈ. نزلنا. نزلنا اٹس اے پاسٹ ٹینس. وی سینٹ ڈاؤن. وی سینٹ ڈاؤن. ننزلو اٹس اے پریزنٹ ٹینس. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربک کے اندر ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اور فعل ماضی ہوتا ہے, ایک فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ننزلو کی میننگ ہو سکتی ہے وی سینڈ ڈاؤن اور وی ول سینڈ ڈاؤن. ننزلو both the meanings can be correct. ننزلو we send down. تو دیکھیں دونوں میں فرق ہے. First was we sent down, it was ماضی past. ننزلو we send down. یحکمو he judges, یعنی he gives حکم, he judges. یدبرو. یدبرو the root word of یدبرو is دبر. دبر عربک میں کہتے ہیں بیک کو. عربک میں دبر کہتے ہیں بیک کو. قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کہ یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے ہیں. اچھا تدبر کے معنی کیا ہے؟ تدبر کہتے ہیں ٹو پونڈر ڈیپلی, یا جس کے ایک اور پونڈر ڈیپلی کے انگلش میں کہتے ہیں کنٹمپلیٹ. کنٹمپلیٹ. نا اس کا پونڈر ڈیپلی کا دبر سے کیا تعلق ہے؟ تدبر کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. یعنی آپ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی آپ بعد میں اس کے نتیجے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو اس کا آفٹر جو کیا نام ہے اس کا رزلٹ جو آئے گا کیا نکلے گا, اس کے بیک کے اوپر کیا ہوگا آخر میں جا کر. تو قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن, کہ یہ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں, کانٹمپلیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں, پونڈر ڈیپلی کیوں نہیں کرتے ہیں, تاکہ وہ ریزلٹس کے بارے میں سوچیں کہ میں قرآن کو اگر میں اس حوالے سے دیکھوں کہ میں اس پہ عمل کروں گا تو واٹ آئی کین گیٹ آفٹر, جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا. آپ لوگ کے لیے کوشچن ہے, تدبر تفکر کے درمیان کیا فرق ہے؟ There is one word تدبر, تفکر and تعقل. There are 3 words. آپ لوگ سوچئے گا کہ خدا تدبر کا بھی کہتا ہے, تفکر کا بھی کہتا ہے, تعقل کا بھی کہتا ہے. یہ تینوں ورڈز میں کیا فرق ہے؟ تدبر آپ کو کہا دبر سے ہے, بیک سے ہے, تو ہر ایک چیز کی جو کیا نام ہے بیک سائڈ جو کیا نام ہے دیکھتے ہوئے, یعنی اس کی بیک دیکھتے ہوئے اس کا نتیجے کے اوپر غور کرتے ہوئے انسان عمل انجام دے, تو اس کو ہم تدبر کہتے ہیں, یعنی پونڈر کرتا ہے ڈیپلی اس کے نتیجے کے بارے میں. 5 منٹ دیتا ہوں, آپ ذرا اس کو ریویو کیجئے. اوکے, لیٹس اسٹارٹ. I'll start from Ali Asghar Meg ji. Salamun alaikum. Wa alaikum salam. How are you, Maulana? Alhamdulillah. Okay, let's start from you. Ahsan. Better. And? Better or best? Best. Burhan. Burhan is certain evidence. What is the difference between Dalil and Burhan? So Dalil is it is a proof, and evidence, it's not certain, it's just probability. Okay. Third, Hadith. Discourse. What is the root word of Hadith? Hadasa. What is the meaning of Hadas? Honestly, I didn't get it. I wanted to ask you what was the, because I was confused in this. Hadas is the thing. Hadith. Have you ever heard the word Hadith and Qadim? In beliefs, we discuss Hadith and Qadim. Hadith is a thing which is not there before and then it comes into existence. For example, we all human beings, we are all Hadith. We were not there before, then we came into existence. Are you there? Ali Asghar. I got it. Yeah. So Hadith is a thing that which was not there, then it come into existence. Qadim is a thing that which exists, ابتدا سے ایگزسٹ کرتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نان ایگزسٹنس ہو اس کے لیے. فار ایگزامپل اللہ از قدیم, اللہ از قدیم, اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پہلے ایگزسٹنس نہیں تھی, دین ہی کیم انٹو ایگزسٹنس. ہمارا جو کلام ہوتا ہے, ڈسکورس ہوتا ہے, اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. وائی اٹ از کالڈ حدیث؟ بیکاز واٹ ایور وی سے, واٹ ایور وی رائٹ, دا ڈسکورس, اٹ ڈیڈنٹ ایگزسٹ بیفور انٹل وی اسپیک, انٹل وی رائٹ. Understand? Thank you. So this is the root word. Thank you. Now I'll ask ASK. Who is ASK? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. What is your name? Haseen. Haseen. Okay. Zikr. Dhikr. Dhikr is remembrance. Reminder. نہ یہاں پر ریمائنڈر کے طور پر آئے گا. جی. ذکر ریممبرنس کے طور پہ آئے گا, ریمائنڈر کے طور پہ آئے گا. شفا. Shifa is when you have healing. Healing and cure. Yeah. Mizan. Mizan is the scale. Scale. یہاں پر ایک چیز اچھی آپ کو ایکسپلین کروں میں. اسکیل جو ہے میجرمنٹ کے لیے, کوئی بھی اسکیل ہوتا ہے وہ ڈفر کرتا ہے which thing you want to measure. For example, آپ کو اگر میمبے جو کہنا ہے, ایمبے جو کہنا ہے آپ کو میجر کرنا ہے, تو آپ کے پاس میزانی ڈفر کرے گا. آپ کو اگر کلوتھ اگر میجر کرنا ہے وہ ڈفر کرے گا. آپ کو ٹیمپریچر اگر میجر کرنا ہے تو the scale will be different. On the day of judgment,
हमारे ईमान को चेक करने वाला मीजान कौन होगा? वो वाला मीजान होगा जिसके लिए आप मेंबे को आप स्केल के तौर पे यूज करते हैं, यानी कितना किलो आपका जो है अमल है. The scale will differ. What will be the scale? Beads. The scale will, अच्छा होता क्या है मैं आपको समझाऊं. मसलन अगर आप जानते हैं कि 1 किलो, how much is 1 किलो, तो यहाँ पर इनका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, they define that this is 1 किलो. Right. ऐसा नहीं होगा कि 1 किलो मैं कह रहा हूँ कुछ और है, पाकिस्तान जाएंगे 1 किलो कुछ और है, इंडिया जाएंगे 1 किलो कुछ और है. नहीं, the international organization they define that how much is the 1 kilogram. सही, उसको सामने रखते हैं, उसको सामने रखकर आपके स्किल्स को चेक करते हैं. इन द सेम वे हमारे अमल को चेक करने के लिए क्या हमारी परसेंटेज कितनी है, यानी उसके मुकाबले में सामने जो अमल है, तो सामने कोई 100% होना चाहिए, तो उसके कंपेयर करके हमारे अमल को चेक किया जाएगा. There are ahadith that one of the mizan on the day of judgment of our amal is amal of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. इमाम अली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल 100% पर है, उसको सामने रखकर देखा जाएगा कि बताओ ऐ बंदे, ऐ कामरान, तुम कितना अमल लेकर आए हो. अब मुझे बताइए, मैं अगर मौला अली से अपना एक अमल चेक करने जाऊंगा तो आई विल नॉट गेट 1% इवन. वो फजल खुदा बंदे मुताल होगा कि कुछ कर सके. अगले बताइए. अक़वम. Aqwam, more upright. More upright, and it can be most upright as well. Most upright. Thank you. Thank you. Dilawar Padani, brother Dilawar Padani. Hello. Yalla, we should move. Hello. Assalamu alaikum. I should unmute you again. Okay, I'll go for Sister Farwa Virani. Hello. Oh, Dilawar Padani sahab, please go ahead. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Allati. Hello. Yes, I can hear you. Allati, one who, or that which for female, or Okay. that which for female is. Okay. Tibyan. Okay. Tibyan, clarifier or exponent. Exponent. Hafizin. Guardians. Guardians. Okay. Nahnu. Nahnu. It's a pronoun. I think he has some voice issue. Sister Farwa Virani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nahnu. Nahnu is we. We. Hiya. She or it. What is huwa? He. Him or he. Okay. Lamma. When. What is the another word for when? We did. Is. Ikhtalafu. They differed. They differed. Thank you. Now I'll go for Sister Fatima Meghji. Kafaru. Sister Fatima Meghji. Assalamu wa rahmatullah. Kafaru. Kafaru is they disbelieved. They disbelieved. Nazzalna. We sent down. Nunazzilu. Nunazzilu is we sent down, as in presence. We send down. Okay, it's a present tense. Yahkumu. He yahkumu, he judges. He judges. Yadabbaru, it came itself. Okay, no problem. What is the root word of yadabbaru? Dubur.
Dubur. What is the meaning of dubur? It means back. Why it is called yadabbaru? Tadabbur is to ponder deeply. Why is it called? Because you look at the back and then you ponder deeply. Okay. You contemplate, as in you ponder deeply. The results you see before doing something. Okay. What is going to happen after that? Thank you. Yes. So worksheet 11.1. I'll ask Sister Fatma Shirali. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Please go ahead. Allati lamma. A. A. Okay. Allati one who, that which, and lamma is when. Kafaru yadabbaru. They disbelieved, they pondered deeply. A. Tibyan mizan. Clarifier exponent was in scale. B. B. Nahnu here. We, she, or it. So A. Okay. The last one. Nazzalna nunazzilu. Nazalna is we sent down. Nunazzilu is we will send down. So it's B. It's B. So you have to make it correct. We sent down. This is a mistake in the book. Thank you. That was Fatma Shirali. Okay, let me go ahead and ask Sister Fatima Versi. No, here I am. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Healing clarifier exponent. Shifa and Tibyan. B. B. Certain evidence guardians. Burhan Hafizun. A. A. They differed, he judges. Ikhtilaf and Yahkumu. A. Ikhtilaf? Ikhtilaf is not there. They differed. Iktalafu. Ikhtalaf. Yahkumu. Yeah. A. More upright reminder. Aqwam and Zikr. Zikr. A. Yeah. Better, best, and blessed. It's A. Ahsan and Mubarak. You have to make some correction. It is Mubarak, it's wrong. Mubarak. Okay. Thank you. Akila is here with me. Galaxy S7 Edge. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Okay. إن الذين كفروا بالذكر. Certainly those who disbelieved in the reminder. B. تبيانا لكل شيء. Clarifier for all things. أحسنت. أنزل الكتاب بالحق والميزان. We sent down the book. We sent down the book with the truth and the scale. We sent. We sent. It should be Anzal. No, we sent. Anzala, we sent down the book for the truth and the scale. We or he? We. If it is we, it should be Anzalna. It is Anzala. So it's a he. Yeah, he sent down the book with the truth and the scale. Yeah, yeah. Okay. Yahdi because with التي هي أقوم. A Quran guides to that which is the most upright. Yeah, the Quran, from where it is coming, Yahdi, before there it was a sentence, and Yahdi, Huwa is there, the pronoun Huwa is there in Yahdi. It goes back to the Quran. Okay,
That Quran guides to which? That which is most upright. Aqwam, see, we did the meaning more upright. But as I told you, that this aqwam is on the wazn of af'al. It can be used for superlative degree or comparative degree. So it is used here as a superlative degree, is most upright. Inna nahnu nazzalna dhikra. Certainly we sent down the reminder. Reminder. Ahsan. Ahsan. Now let's go ahead. Brother Qasim Dhirani. Assalamu alaikum, Maulana. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Okay, let's move ahead. قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ. Certainly has come to you all certain evidence from your nurturer. From your nurturer. Okay, certainly a certain evidence came to you all from your nurturer. Okay, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا. And we send down to you light. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. And we send down from the Quran. We sent down. نُنَزِّلُ is the present tense. And we send down. We send down. And we send down from the Quran. Last one. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. That in it is healing and mercy. That which is a healing and mercy. Thank you. Thank you. Now I'll ask from brother Kulsum and Maryam. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So one is going to reply or two? One. One, okay. Lamma ja'ahum. Lamma, when he came to you all. Lamma ja'ahum. When it came to them. When it came to them. It is whom, them. It is not kum. Then it will be, you said them. Okay, go ahead. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. And certainly, وَإِنَّهُمْ لَكِتَابٌ. This book. Why you're saying this? وَإِنَّ, wa is and, inna certainly. Who is it? And certainly it is. La again the meaning will be certainly. There is no need to do the translation because inna you did the translation certainly. And certainly it is Kitabun Aziz. Okay. And certainly the book of the Almighty. Aziz is Almighty, but here Aziz you are using for Quran, it will be mighty. Mighty. And certainly it is a mighty book. And certainly mighty. Go ahead. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. And now you, Sakina, you answer. And we sent down upon you the book. Okay. Go ahead. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah sent down better or best discourse. Allah sent down the best discourse. The last one. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ. This is the guidance of Allah. ذَلِكَ is not this. هَذَا will be this. ذَلِكَ is? That is the guidance of Allah. That is the guidance of Allah. Thank you. Brother Muhammad. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam, Bhaijan. Kem cho tame? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, go ahead. Yahdi bihi man yasha. Yahdi, he guides, bihi with it, man, whoever, yasha, he wishes. He guides with it whomever he wishes. Ahsant. Kitabun anzalnahu ilayka.
Kitabu, a book, anzalnahu, we sent down it towards you, ilayka, towards you. A book, we sent down it towards you. A book, we sent it down. Okay. It down to you, Hassan. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. I can Continue, last one. Yadabbaru, for they all ponder over its signs. Yadabbaru. Ayat. Actually, it was Yadabbaruna. Because of after lam, there is an. So because of an, the noon is born because of the grammatical rules. Okay. Like that. So that that is coming because of an is there. So that Yadabbaru, they ponder deeply. In bracket, you will say over its signs. So that all ponder deeply over its signs. Thank you. Now I'll ask, who is Qaim Zafar? Hello. Okay, who is R? Yes, Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Inna hadha al-Qur'ana. Certainly, this is Al-Quran. It is not a full sentence, it's a part of it. Inna hadha al-Qur'ana. Certainly, this Quran. Yes. Okay. It's not a complete sentence. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. For judging to you all between mankind. Now, لِيَحْكُمَ. Again, لِيَدَّبَّرُوا. In the same way, you are going to translate it. Why? Actually, it is يَحْكُمُ. If you say يَحْكُمَ, why the fatha is coming? Because of the an. An is again here. After lam, sometimes the an becomes hidden. And how you will come to know? The fatha sign you can see. So it is le an yahkuma, so that he judges bayna nas, between, complete? Yes, between mankind. So that he judges between mankind. Fi makhtalafu fi. So there are words of fi, ma, ikhtalafu, fi, he. Okay, go ahead. In what they differed in it. In that which they differed in it. Ma, if it is for non-aqil, so that which you will do the translation if you remember. Fima. Can you please repeat? Who's Fima, ma, I told you, if ma is used for non-aqil thing. Yes. So you'll do the translation as that which fima ikhtalafu fihi. Wa inna lahu lahafizun. Last one, please do it. And certainly belongs to him, certainly guardians. You won't do the translation certainly again because inna you did the translation. Wa Okay. inna, certainly belongs to him, guardians. See, there are few wa inna. There are two. One is inna, and there is na as well. And certainly we belong for it. Hafidun are guardian. So, and certainly we are guardians of it. And certainly we are guardians of it. Asante. Thank you. So it was R. Let me go ahead. I'll ask Sister Rubab. Hello, Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Okay, please go ahead. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. O mankind, certainly there has come to you all from your Lord. Where is the meaning of burhan? Burhan, evidence. There has come evidence, clear, certain evidence. So, O mankind, certainly certain
a certain evidence came to you all from your nurturer, ربكم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. إن الذين كفروا, certainly those who disbelieve, بالذكر, the reminder, in the reminder when it yeah. came. ذلك الهدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى, that is guidance of Allah. يهدي به من يشاء, he guides with it whoever he wishes. Whoever wishes. Okay, go ahead. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. He sends down the blessed book so that they ponder deeply over it. He sent down, أنزلنا, we sent down. We sent down. We sent down the blessed book so that they ponder deeply. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. وأنزل, and he sent down with them the book with the truth. With the truth. So they judge between the mankind. So he judges between the mankind. He judges, yeah. Okay. Thank you. Sister Rubab. Now I'll move forward. So sister, who is SS? I don't know. Hello. Okay, I'll ask Sister Sakina Noshad Manji. Okay, I'll ask Sanjida Rashid. Sister Sanjida Rashid. Salam alaikum assalam wa rahmatullah. Okay, do the translation of first verse. Wa and Anzala is we sent down. Ma'ahum with them. The book. With the truth. Okay. So he judges between mankind in that which they differed fihi in it. Asante. So the translation will be, and he sent down with them the book with truth, so that he judges between the mankind in that which they differed in it. Yes. Thank you. Yeah, I'll ask, who is Shabnam's iPhone? Shabnam's iPhone. He said he. Yallah, please. Would you like to participate? Or you don't like to participate? No problem. Okay, I'll ask Brother Yusuf Hamza. Brother Yusuf Hamza, I'm unmuting you. Yeah. Salamun alaikum. Alaikum salam. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. O mankind, indeed a certain evidence has come to you from your nurturer, and we have sent down a manifest light to you. And we have sent down to you a clear light. Mubin is clear. We have sent down clear light. A clear light to you. Ahsan. Ahsan. Thank you. Ahsan. Now I'll ask Zahra Hirji. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna, certainly, hadha, this, al-Qur'an, the Qur'an, yahdi, it guides, lillati,
to that which is hiya aqwam, most upright. Certainly the Quran guides to that which is most upright. No, certainly the Quran, yeah. Certainly this Quran. Hada. Certainly, yeah. Certainly this Quran guides to that which is most upright. Ahsan, ahsan. All of you are improving, alhamdulillah. Thank you. So let's go ahead and I'll ask Zamina Dhala. Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. We sent upon you No, the book. wait. We sent, it is present tense. وننزل. We sent it down Hmm. upon you. Where is upon you? وننزل عليكم. Where is عليكم? وننزل. We send down من القرآن. Oh, sorry, I went to the next ayah. Okay. From the Quran, shifa, ma huwa shifa, cure and mercy. Do the translation of ma. What we send down from the Quran. We send down from the Quran ma, that which is shifa. Go ahead. Yeah, that which cure and mercy to the believers. For the believers. Yeah. So, and we send down from the Quran that which is a healing and mercy for the believers. Ahsan, thank you. Now, let me ask Brother Kareem. عليكم شيخ. عليكم السلام. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك, and we sent down upon you al-kitab, the book, tibyanan, clarifier, لكل شيء, for all things, وهدى ورحمة, a guidance and a mercy, وبشرى, and glad tidings, للمسلمين, for those who submit. For those who submit. And we sent down upon you that book as a clarifier for everything, a guidance, mercy, and glad tidings for those who submit. Ahsan. I think मैंने आप सबसे पूछ लिया है. Now please raise your hands कि जो आगे जवाब देना चाहते हैं. Please raise your hands. I'll give you the chance. Please raise your hands. There is someone. Quds Day. Assalamu alaikum. Yes, Sheikh is Baijan. Baijan, you want to say something? Yeah. Okay. Yeah, Sheikh, I just wanted to ask a question. It's about Surah Isra 82. Now, it says, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ. So this huwa, we usually do not have to translate. Ma huwa. If you do the translation, that which it is shifa, so it is not going to make sense. You can do the translation, but in English, it won't make any sense actually. So we will skip this. So basically, we have to skip the huwa, isn't it? If you do the translation, it is not going to make any sense. In Arabic, you can do the translation, but here in English, there's a problem. Thank you. Okay, I'll ask someone else. Okay, Mujahid Chandu would like to participate. Salam alaikum, Mujahid bhai. How are you? Fine, alhamdulillah. So you want to participate? Yeah. Okay, go ahead. Indeed, it is we who sent down the Quran. Zikr is reminder. The Quran and reminder. Indeed, we will be its guardian.
See, the translation will be inna, certainly we. Nahnu, there is no need to do the translation because we did the translation inna. Indeed, we nazzalna. We sent down a dhikr, the reminder, wa inna, and indeed we, lahu, to it, lahafidhun, guardians of it. Guardians. Thank you. Now I'll ask Sister Rubab. Yes. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. It is a blessed book. We have sent it down. إليك blessed book sent down to you. ليدبروا الآيات, so that they may ponder deeply over its signs. This is a blessed book that we sent it down to you, so that they ponder deeply its signs. Over its signs, yeah. Okay, thank you. Thank you. Because the ayats are few and the hands I can see. Okay, I'll give a chance to Ali Asghar Megji. Okay. Allah nazzala is sent down. Ahsan al-hadith, the best force. Dhalika hudallah. That guidance of Allah. That is the guidance of Allah. That is the guidance of Allah. Yahdi, He guides. Bihi man yasha. With it, from whoever He wishes. Ahsan. So the translation will be Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah has sent down the best discourse. That is the guidance of Allah. He guides with it whoever He wishes. Thank you. Now I'll give a chance. Brother Dilawar, he's new. Okay. Salamun alaikum. Alaikum salam. Yeah, please go ahead. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. Yeah, Allah is the one who sent down the book with truth and the balance or scale. See, the translation is this, that Allah is He who has sent down the book with the truth, and He has sent down the scale. So He has sent down two things, the kitab with truth, and He has sent down the scale as well. So you go and see the commentary, that scale se kya matlab hai, you go and see the commentary. Thank you. Okay. Thank you. Now ab mere paas ek hi bacha hai. Let me give chance to Zainab. Please. Innal lazina, certainly he who kafaru, disbelieved, bizikri, with a reminder, lamma, when ja'ahum, he came, when it came, wa innahu, when it came, yeah. Wa innahu, and certainly the book, the Almighty book. It is the Almighty book. It is a mighty book. So certainly he is believed in the reminder when it came to them. And certainly it is a mighty book. So Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. So the chapter is finished. ASK. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Sheikhna, just a quick question. Okay, in ayat 89 of chapter 16, in this section, we translated وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا. We said that the translation was that book. Why do we translate Al-Kitab as that book? We did the translation as that book. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب. Why not the book? Wait for it for a while. If I did some mistake. 1689, the previous page. Yeah. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. When said that, it's wrong. It's wrong. Thank you. And we sent down upon you the book. The book. Okay. Thank you. It's a mistake. Jazakallah. Thank you. Jazakumullah khair. There are again who are raising their hands, Kulsum and Maryam. Can you go to the next page, please? Okay.
it. Is it that one? Okay. Okay, my question is over there. Which verse? There's 38:29. Hmm. So it says liyadabbaru. So li is for. So why isn't it for those who ponder deeply instead of, and you wrote so that they ponder deeply? Why isn't it for those who ponder deeply? I told you before, it is like this. It is le an yaddabbaru. Le an yaddabbaru. So that, for that, the translation won't be correct. The meaning of that has come from an. Because many a times, if you see after lam with kasra, an is hidden. So an is hidden so that they can do le yaddabbaru. Actually, it was this thing, yaddabbaruna. It's a fail muzare. And when an comes on top of it, the noon is gone. So from here, you get dabbaru. Where is the noon? Because of the an, noon is gone. Or sometimes you see fatha comes on top of it. So that's why we are doing the translation so that. Okay, thank you. Iltimas-e dua, Khuda Hafiz.